دیکھیے آج ہم سیدھا اس 5,400 پوائنٹس کی زبردست گراوٹ پر بات کریں گے جو مارکیٹ میں دیکھنے کو ملی ہے۔ مطلب یہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ بالکل۔ یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تاریخ کی ایک خوفناک رولر کوسٹر تھی جس نے بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیے۔ ہاں، یعنی مارکیٹ نے 1,65,000 پوائنٹس کی وہ جو ایک انتہائی اہم نفسیاتی سطح تھی اس کو اتنی بے دردی سے توڑا ہے۔ جی، اور یہ ایسا تھا جیسے کوئی رولر کوسٹر پوری رفتار سے بلندی پر جا رہی ہو اور اچانک اس کی بریک فیل ہو جائے اور وہ سیدھی نیچے کھائی کی طرف گرے۔ بالکل، اور پھر آخری لمحے پر کوئی ایمرجنسی بریک کھینچ لے۔ مطلب مارکیٹ 1,60,391 کی نچلی ترین سطح پر گئی اور پھر وہاں سے حیران کن طور پر 2,603 پوائنٹس کی واپسی بھی ہوئی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور اسی لیے ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ 100 انڈیکس آخر 2829.70 پوائنٹس یعنی 1.71% گر کر 1,62,994.17 پر کیوں بند ہوا۔ اور صرف گراوٹ نہیں بلکہ ہمیں آن سائیڈ آئٹمز کی بھی نشاندہی کرنی ہے جو اس مکمل تباہی کے باوجود منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس صورتحال کا درست تجزیہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس رولر کوسٹر کو نیچے کی طرف دھکا کس چیز نے دیا۔ ہاں، عام طور پر جب مقامی اسٹاک مارکیٹ میں اتنا شدید دباؤ آتا ہے نا تو لوگ اندرونی سیاسی یا معاشی خبروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی، لیکن اس مرتبہ بنیادی محرک ہماری سرحدوں سے ہزاروں میل دور تھا۔ اس تاریخی گراوٹ کی تمام تاریں براہ راست عالمی جیو پالیٹکس اور بین الاقوامی منڈیوں میں آنے والے ایک بڑے بھونچال سے جڑی ہوئی تھیں۔ اچھا رکیے، مجھے ایک بات سمجھنے دیں۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ سرحدوں سے ہزاروں میل دور ہونے والا کوئی واقعہ یہاں مقامی سرمایہ کاروں کو اتنا خوفزدہ کر دے کہ پوری مارکیٹ ایک ہی دن میں 5,000 سے زائد پوائنٹس کا غوطہ لگا لے؟ بالکل ممکن ہے۔ یہ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن جب ہم عالمی خام تیل کی فراہمی کے نظام کو دیکھتے ہیں تو یہ تعلق بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا براہ راست تعلق کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو اہم مذاکرات چل رہے تھے نا، وہ مکمل طور پر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کی تمام نئی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم یہاں کسی بھی ملک کی پالیسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، ہم صرف خالصتاً اس خبر کے معاشی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ ان دو ممالک کے درمیان کشیدگی کم نہیں ہو رہی، عالمی سطح پر اس خوف نے جنم لیا کہ تیل کی ترسیل کے راستے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں پچھلے 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ بالکل۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ صبح جب مارکیٹ کھلی نا تو بین الاقوامی تیل کی قیمتوں میں تقریباً $10 فی بیرل کے آس پاس کا زبردست اضافہ دیکھا جا رہا تھا۔ کیا بات کریں، $10 ایک ساتھ؟ جی ہاں، اگرچہ مارکیٹ بند ہونے کے قریب قیمتوں میں کچھ ٹیکنیکل حد تک کمی یا کریکشن ضرور آئی، لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا ایک بیرل پر $10 کا اضافہ ہماری مقامی کمپنیوں کے لیے اتنی بڑی موت کا پروانہ بن سکتا ہے؟ اس میکانزم کو تھوڑا اور باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ جب خام تیل مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان جیسی معیشتوں کے درآمدی بل میں اربوں روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا سیدھا اثر چند بہت بڑے سیکٹرز پر پڑتا ہے، یعنی جیسے آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اور پاور سیکٹر وغیرہ۔ بالکل، اور سیمنٹ سیکٹر کو بھی لیں۔ ان تمام صنعتوں کی پیداواری لاگت، بجلی پیدا کرنے کا خرچہ اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ براہ راست تیل کی قیمتوں سے جڑی ہوتی ہے۔ تو جب لاگت اچانک اتنی تیزی سے بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو تو سرمایہ کار سمجھ جاتے ہیں کہ ان کمپنیوں کا منافع سکڑ جائے گا۔ جی، اور منافع کم ہونے کا مطلب ہے کہ شیئرز کی قدر گرنی چاہیے۔ اسی لیے سرمایہ کاروں نے مستقبل کے اس معاشی دباؤ کو آج ہی موجودہ قیمتوں میں ڈسکاؤنٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بے تحاشا خوف تھا جس نے پینک سیلنگ کو جنم دیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ خوف کی اصل جڑ کیا تھی، اور جب اس خوف نے مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لیا نا تو اعداد و شمار کا جو پوسٹ مارٹم سامنے آیا وہ واقعی حیران کن تھا۔ جی، اگر ہم مجموعی مارکیٹ یعنی آل شیئرز انڈیکس کا موازنہ KSE 100 انڈیکس سے کریں
تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ گراوٹ اکراس دا بورڈ تھی، کسی ایک سیکٹر تک محدود نہیں تھی۔ ہاں، میں دیکھ رہی تھی کہ بینک، آئل، فرٹیلائزر، سیمنٹ، انویسٹمنٹ بینکس، آئی ٹی، او ایم سی، پاور اور ٹیکسٹائل، مطلب ان میں سے کوئی بھی بڑا شعبہ اس طوفان سے خود کو بچا نہیں سکا۔ ہاں، اور اگر ہم مارکیٹ کی بریڈتھ یا وسعت کی بات کریں تو اعداد و شمار اس خون ریزی کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ مجموعی مارکیٹ میں کل 484 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، ان میں سے 347 کی قیمتوں میں زبردست کمی آئی۔ 347! جی، اور صرف 101 کمپنی ایسی تھیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ 36 میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ اور 100 انڈیکس کی تصویر تو اور بھی زیادہ خوفناک تھی۔ 100 کمپنیوں میں سے 81 کی قیمتیں اوندھے منہ گریں، محض 18 میں اضافہ ہوا اور ایک میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ بالکل، یعنی 80% سے زیادہ اہم کمپنیاں شدید دباؤ میں تھیں، اور حجم کے لحاظ سے بھی گراوٹ صاف ظاہر تھی۔ مجموعی مارکیٹ میں پچھلے دن 1 ارب 26 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا تھا، جو اب 21% کمی کے ساتھ صرف 1 ارب شیئرز رہ گیا۔ جی، اور مالیت بھی 48 ارب 81 کروڑ روپے سے گر کر 44 ارب 50 کروڑ روپے پر آ گئی۔ 100 انڈیکس کا اپنا حجم بھی 44.7 کروڑ کے مقابلے میں سکڑ کر 36.6 کروڑ شیئرز رہ گیا۔ لیکن ان سب اعداد و شمار کے بیچ جس چیز نے واقعی مجھے حیران کیا وہ ٹریڈز کی تعداد کا ڈیٹا تھا۔ مطلب ذرائع کے مطابق 5,28,565 ٹریڈز کے مقابلے میں یہ تعداد محض 1,552 رہ گئی۔ بہت ہی غیر معمولی ڈیٹا ہے۔ مطلب آپ ذرا تصور کریں، ایک ایسا پرہجوم بازار جہاں روزانہ 5 لاکھ سے زیادہ لین دین ہو رہے ہوں، وہ اچانک ایک ایسے ویران بازار میں تبدیل ہو جائے جہاں صرف 1500 لوگ ہوں۔ کیا مارکیٹ کا سسٹم بیٹھ گیا تھا؟ نہیں، سسٹم کی خرابی نہیں تھی، یہ مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھنے کا موقع ہے۔ جب لین دین کی تعداد اتنی بھیانک حد تک گر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں خریدار مکمل طور پر ناپید ہو چکے تھے۔ اچھا، یعنی بیچنے والے تو تھے لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ بالکل، دیکھیں، سٹاک مارکیٹ میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے جسے نچلا سرکٹ بریکر کہتے ہیں۔ جب کسی شیئر کی قیمت گرتے گرتے اس دن کی آخری نچلی حد کو چھو لیتی ہے اور کوئی ایک شخص بھی اسے اس قیمت پر خریدنے کو تیار نہیں ہوتا تو ٹریڈنگ رک جاتی ہے۔ ہاں، تو جب پوری مارکیٹ خوف کا شکار ہو، ہر کوئی اپنا مال بیچ کر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو، جی، تو سینکڑوں کمپنیاں اسی طرح اپنے نچلے سرکٹ بریکرز پر جا لگتی ہیں۔ یہ خالصتاً خوف اور مارکیٹ سے سرمایہ کے خشک ہو جانے کی علامت تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی تو ایسے میں کچھ سیکٹرز ایسے تھے جو کھڑے تھے۔ آٹو اسمبلرز اور ان کے پرزہ جات بنانے والے سیکٹر نے 37 پوائنٹس کا مثبت اضافہ کیا۔ اور پیپر اینڈ بورڈ سیکٹر نے بھی 7 پوائنٹس کا مثبت اضافہ کیا۔ تو جب پورا سمندر طوفان کی زد میں تھا تو کیا وجہ تھی کہ یہ مخصوص سیکٹرز مزے سے تیر رہے تھے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بڑے پیمانوں پر پینک سیلنگ ہوتی ہے تو کچھ ہوشیار سرمایہ کار اپنا پیسہ ان شعبوں میں منتقل کر دیتے ہیں جو وقتی طور پر عالمی جھٹکوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی آٹو اسمبلرز کا خام تیل کی روزانہ کی عالمی قیمتوں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ بالکل، ان کی لاگت میں اسٹیل اور دیگر پرزہ جات شامل ہیں اور ان کی قیمتیں چند ہفتوں یا مہینوں کے بعد تبدیل ہوتی ہیں۔ اسی طرح پیپر اینڈ بورڈ سیکٹر بنیادی طور پر مقامی خام مال پر چلتا ہے۔ اچھا، اور ان کی توانائی کی ضرورت سیمنٹ پلانٹ جیسی بھاری بھرکم بھی نہیں ہوتی۔ جی، تو سرمایہ کاروں نے ان شعبوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھ کر وہاں خریداری شروع کر دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طوفان میں ایک عام ریٹیل سرمایہ کار کیا کرے، خاص طور پر جب سامنے ایک طویل ویکینڈ آ رہا تھا، یوم مزدوری کی چھٹیاں۔ ان چھٹیوں نے مارکیٹ میں اتنا اضافی دباؤ کیوں پیدا کیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ ہے۔ اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے۔ جمعہ کے روز مارکیٹ بند ہونے کے بعد پیر یا منگل تک کے لیے چھٹی تھی۔ تو سرمایہ کاروں کا خوف یہ تھا کہ ان 3-4 دنوں کے دوران اگر خدا نخواستہ کوئی بین الاقوامی حملہ ہو گیا یا کسی ملک نے تیل کے جہازوں کا راستہ روک دیا تو کیا ہوگا؟ جب منگل کو مارکیٹ کھلے گی تو وہ سیدھا نچلے سرکٹس پر کھلے گی اور ان کا سرمایہ ڈوب جائے گا۔
اس لیے لوگ چھٹیوں سے پہلے پوزیشنز کلوز کرنے لگے۔ اور میرے خیال میں اس دباؤ میں اپریل کے کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی مہنگائی کے ڈیٹا کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سب اس ڈیٹا کا انتظار کر رہے تھے۔ جی، مہنگائی کا ڈیٹا سٹاک مارکیٹ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے جسے دیکھ کر سینٹرل بینک شرح سود کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب مہنگائی زیادہ آتی ہے تو سینٹرل بینک مجبور ہو جاتا ہے کہ شرح سود کو بڑھائے۔ اور جب شرح سود زیادہ ہوتی ہے تو کمپنیوں کی پیداواری لاگت بڑھتی ہے اور منافع کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور سرمایہ کاروں کے لیے مارکیٹ کا رسک لینے کے بجائے بینک میں پیسہ رکھ کر منافع کمانا زیادہ پرکشش ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے مرحلہ وار خطرات کا جائزہ لیں تو انہیں کس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے؟ کیا ویکینڈ سے پہلے خوفزدہ ہو کر سودا کاٹ دینا عقل مندی ہے؟ دیکھیں، خطرات کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا خطرہ خبروں کے بہاؤ یا نیوز فلو پر انحصار کا ہے، دوسرا بین الاقوامی تیل کی قیمتوں میں غیر متوقع تبدیلی، اور تیسرا مارکیٹ کا دباؤ اور پینک۔ تو اس پینک سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو تکنیکی بنیادوں پر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ 1,60,000 پوائنٹس کی سطح شارٹ ٹرم کے لیے ایک انتہائی اہم سپورٹ ہے۔ ہاں، مارکیٹ نے 1,60,391 کی سطح چھوئی اور پھر شاندار واپسی بھی کی۔ جی، تو جو سٹاکس اپنے باٹم پر اچھی سپورٹ لے رہے ہیں ان میں خریداری کی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے، لیکن سٹاپ لاس پروٹوکول کے ساتھ۔ بالکل، جب بڑے بحری جہاز ڈوب رہے ہوں تو سرمایہ کار ان چھوٹی سپیڈ بوٹس کی طرف بھاگتے ہیں جنہیں ہم سائیڈ آئٹمز کہہ رہے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ ان مسافروں نے لائف جیکٹ یعنی سٹاپ لاس پہنی ہو۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ ماہرین یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان سائیڈ آئٹمز میں کم ٹرن اوور کے باوجود قیمتیں تیزی سے بڑھنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ ان کا ٹرینڈ تیزی سے بدلتا ہے، اس لیے سٹاپ لاس انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیں ان سائیڈ آئٹمز اور ٹاپ پکس پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا نام جو اجاگر کیا گیا ہے وہ کوہ نور انڈسٹریز یعنی KOIL کا ہے۔ جی، KOIL کی بہت شاندار رہی ہے۔ اس نے ماضی میں 160 روپے سے اوپر کی بلند ترین سطح چھوئی تھی، لیکن اتنی بڑی گراوٹ کے بعد آج یہ 48 روپے 40 پیسے پر بند ہوا ہے۔ تو 48.40 کی کلوزنگ کے بعد اس میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ تجزیوں میں سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ 44 روپے پر ایک انتہائی مضبوط سٹاپ لاس لگایا جائے، جو کہ ایک مضبوط سپورٹ بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی آج اسے خریدتا ہے تو رسک صرف 4 روپے کے لگ بھگ ہے۔ جی، اور اس کے مقابلے میں جو ابتدائی ہدف یا ٹارگٹ پرائس دیا جا رہا ہے وہ 63 سے 60 روپے کا ہے، یعنی تھوڑے سے خطرے پر ایک بڑا منافع۔ زبردست۔ اور دوسری ٹاپ پک کے طور پر TPL انشورنس کا نام سامنے آیا ہے۔ اسے ایک بریک آؤٹ سٹاک کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کی کلوزنگ آج 26 روپے سے اوپر رہی ہے۔ TPL انشورنس کی صورتحال بہت پرکشش ہے۔ 26 روپے سے اوپر کی کلوزنگ کے بعد اس کے لیے جو سٹاپ لاس مقرر کیا گیا ہے وہ 24 روپے ہے۔ مطلب رسک صرف 2 روپے کا ہے؟ بالکل، اس سطح پر صرف 2 روپے کا رسک ہے، جبکہ منافع کا مارجن یا اپ سائڈ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ اگر سرمایہ کار صحیح وقت پر داخل ہو تو چھوٹی سرمایہ کاری پر زبردست منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ITANZ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ مارکیٹ کے اس قدر خونی ماحول میں بھی اس سٹاک کی آج کی کلوزنگ کو آؤٹ سٹینڈنگ قرار دیا گیا ہے۔ جی، ITNZ حالیہ بڑی ریلی کے بعد اب دوبارہ ایک مضبوط ریباؤنڈ دینے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ جب کسی سٹاک میں اندرونی مضبوطی ہو تو وہ مارکیٹ کے دباؤ کے خلاف بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ لیکن شرط پھر وہی ہے کہ ان سائیڈ آئٹمز میں آنکھیں بند کر کے سرمایہ کاری نہیں کی جا سکتی۔ بالکل، سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ اگر یہ اپنے سپورٹ لیولز کو توڑیں تو 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر فوراً سٹاپ لاس کے ذریعے ان سے باہر نکل جانا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 1,60,000 پوائنٹس کی سطح کس طرح مارکیٹ کے لیے سپورٹ بنی ہوئی ہے اور کس طرح تیل کی قیمتیں اور مہنگائی کا ڈیٹا مارکیٹ کو سمت دے رہا ہے۔ جی، اور اس ساری گفتگو سے ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہر سنجیدہ سرمایہ کار کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب پوری دنیا میں جیو پولیٹیکل کرائسس عروج پر ہوتے ہیں اور مارکیٹیں بالکل خون میں نہا رہی ہوتی ہیں تو کیا واقعی مارکیٹ کی یہ گراوٹ سرمایہ کاروں کے لیے ایک بحران ہوتی ہے؟ یا پھر یہ دولت بنانے کا کوئی موقع ہوتا ہے؟ بالکل، کیا یہ ان لوگوں کے لیے ویلتھ ٹرانسفر کا سب سے بڑا موقع ثابت ہوتی ہے جو جذبات کے بجائے محتاط رسک مینجمنٹ اور سٹاپ لاس کے ساتھ مارکیٹ میں اترتے ہیں؟ یہ سرمایہ کاروں کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ آیا خوفزدہ لوگوں کا پیسہ
ان لوگوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے جو برہان میں بھی اپنا دماغ قابو میں رکھتے ہیں۔